بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی کناسرو اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہو HAK ایڈیوٹینمنٹ۔ تو بھائی آج جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں جو ایک کیس لے کر گئے ہمارے دو بڑے وکیل صاحبان پاکستان کے، ویسے تو ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ لالچ جو ہے نا بندے کو یا تو جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہے لالچ تو اس کو لالچ جو ہے نا وہ پٹک دیتی ہے نیچے زمین پہ۔ تو ایسے ہوا ہے ان دونوں اسٹال وارس کا، جو اسٹال وارس تھے کبھی پیپلز پارٹی کے، بڑے قریب تھے پیپلز پارٹی کے ہائی اپس کے، اعتزاز احسن صاحب اور دوسرا لطیف پھوسو۔ تو ہوا یہ کہ یہ دونوں حضرات ہمارے بندیال صاحب کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ابھی بھی اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس یہ گئے درخواست لے کر ملٹری کورٹس جو گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے 9 مئی والے واقعے کو ہینڈل کرنے کے لیے، عثمان جو ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ وہاں جانا چاہتی ہے کورٹ، وہ جو ملٹری کورٹس ہے وہاں پہ کیس چلانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے خلاف کہ بھئی یہ سویلین ہیں، کیونکہ زیادہ تر کا کیا سب سویلین ہیں، اور وہ جو ہے ان کا کورٹ ہی فیصلہ کرے، جو سویلین کورٹ ہیں وہ فیصلہ کریں، اور ان کو جو ہے نا وہ ملٹری کورٹ میں ان کا کیس نہ چلایا جائے۔ تو سمپلی اگر دیکھا جائے جمہوری حساب سے تو یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں بھائی، جمہوریت میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو انصاف جو ہے وہ اپنی کورٹ سسٹم جو ہے ان سے ملنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کو دوسری اینگل سے دیکھا جائے تو جو ٹلٹ ہے ہماری سپریم کورٹ کا وہ عمران خان کی طرف زیادہ ہے، تو عمران خان یا اس کی جو PTI کی طرف زیادہ ہے۔ یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، یہ عیاں ہے، ظاہر ہے، سب کے سامنے ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے کورٹ جو موجودہ کورٹ سسٹم ہے اس میں تو ان کا کیس چل نہیں سکتا، اور نہ ان کو کوئی سزا ہو سکتی ہے۔ سالوں سال کورٹوں میں، ہماری کورٹوں میں سالوں سال کیسز آتے ہیں، چلتے ہیں، اور پھر ان کا کچھ نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، 20 سال تک ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو یہ ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے آنے والے الیکشن کے بعد اگر کوئی ان کے فیور کی کوئی حکومت آ گئی تو پھر ان کے چانسز ہیں لوگوں کے باہر نکلنے کے اور سزاؤں سے بچنے کے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ پوری مہم جو ہے وہ ان سزاؤں سے بچنے کے لیے جو گناہ انہوں نے کیا، جو انہوں نے بڑا ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ملٹری تنصیبات پہ بڑے پیمانے پہ حملے ہوئے، ان کی ڈسٹرکشن ہوئی، اور اب تو بہت ساری چیزیں باہر آئیں کہ بھئی یہ ایک کھلم کھلا ایک بڑی ایک سازش تھی، اس ملک کے خلاف سازش تھی۔ تو کیونکہ 16,000 کارکنان جو ہیں نا وہ PTI کے، وہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ 16,000 لوگ جو ہیں نا اوور آل کنٹری ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ان کو بک کیا گیا اس میں کیسز میں، اور بہت سارے جو ہیں نا وہ جیلوں میں، لیڈر بھی جو ہے وہ کچھ بھاگ گئے، کچھ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں PTI کے۔ اب عمران خان کا بھی حال برا ہے، وہ کل ایک ویڈیو آئی تو عمران خان کا جو کہتے ہیں نا جو کبھی عمران خان کے لیے لوگ بناتے تھے ٹک ٹاک ٹائپ کی چیزیں، کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی
لائٹیں ایسی رکھو کہ میرے چہرے کا جو نور ہے وہ نظر آئے. تو بھائی کل تو وہ جو ویڈیو آئی ہے جس میں اس کا تھوپڑا وہ اتنا بیچارہ تھا، اتنی بیچارگی اس پہ آ گئی کہ بھئی اللہ رحم کرے. کہ سوچ میں پڑ جاتا ہے آدمی کہ کبھی کسی کے ساتھ جو 1-2 ماہ پہلے یا اپنے کیمرہ کے پیچھے بیٹھ کر ولاگ جب بناتا ہے میک اپ شیک اپ کر کے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اور جب ایکچولی جب کسی نے کورٹ میں اس کا بنا دیا ویڈیو، تو وہ جب سامنے آیا تو ایک اس کا چہرہ، اصل چہرہ سامنے آ گیا. آتے ہیں سپریم کورٹ کے آج کی جو کارروائی ہے. آج کی کارروائی جو ہے وہ 9 ججوں کی جو بیچ بنائی بندیال صاحب نے، جسٹس بندیال نے، چیف جسٹس آف پاکستان، اس نے جو 9 ججوں کی کل ایک بیچ بنائی، اور پھر اس میں وہ کیس جو سب سے نیچے تھا وہ اس پہ لگا دیا، اور وہ تھا پی ٹی آئی کی اپلیکیشن، عمران خان کی اپلیکیشن، اور وہ تھی وہی یعنی کہ ملٹری کورٹس کے نہ بننے کا یا اس کے خلاف جو اپلیکیشنس آئی ہیں. تو ہوا یوں کہ اس میں قاضی فائزی صاحب، جن کا 2 دن پہلے نوٹیفیکیشن آ گیا، اور اس صدر مملکت عارف علوی صاحب نے اس کا نکالا. یہ ابھی ایک ٹاک آف دا ٹاؤن تھا، لوگ اس پہ پوری طرح سے اپنا خیال نہیں دے پا رہے تھے اور حیران تھے کہ یہ کیسے ہوا، ممکن ہوا کہ عارف علوی صاحب نے کیسے نکالا ہے یہ نوٹیفیکیشن، وہ بھی 3 ماہ پہلے. ابھی تقریباً 3 ماہ، یعنی کہ یوں سمجھو کہ 17 سپٹمبر کو وہ حلف اٹھائے گا اپنا. تو اتنا بھی عرصہ پڑا ہوا ہے، ابھی سے کیوں آ؟ تو بھائی یہ نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے. اور یہ تو بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ اب عمران خان کا صدر کی جو آفس کا بھی وہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں اس کو استعمال کروں گا، اور استعمال بھی کی اس نے. تو اب وہ بھی نہیں رہی اس کے ساتھ، تو یہ بھی چیپٹر کلوز ہو گیا. اور یہ ہوا کہ اب یہ جو آج سماعت ہوئی، اور یہ کہتے ہیں کہ کل سماعت کا جو ٹائم تھا وہ 23 منٹ تھا، اور 23 منٹ میں ایک بڑا کام ہو گیا. یعنی کہ وہ جو بیچ چلنے سے پہلے ہی، کیس چلنے سے پہلے ہی بیچ ٹوٹ گیا. اور قاضی صاحب نے باتیں کی، جو اس نے ان کو آئینہ دکھایا، اس نے دکھایا کہ بھئی آئین اور قانون کیسے چلا جاتا ہے، کسی کے ول اور وش پہ نہیں ہوتا. یہ ملک کی بڑے سے بڑی کورٹ ہے، اور یہ بھی اگر آئین اور قانون پہ نہیں چلے گی، یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. وہ قاضی صاحب کے الفاظ تو کچھ اور ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں کہ قاضی صاحب نے کہا یہ کہ بھئی قانون اور آئین اور قانون پہ ہی ہم نے قسم اٹھایا ہوا ہے، اور اس پہ ہی چلنا ہے، اور اس پہ فیصلے کرنے ہیں. جو چیزیں آئین اور قانون سے دور رہ کر اور اپنے طور پہ، اپنے تئیں پہ کی جائیں گی تو ان کا ساتھ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اور بہت ساری چیزیں جو قانونی پیچیدگی والی چیزیں ہیں، وہ تو ابھی میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا، میرے سامنے وہ مواد بھی نہیں ہے. تو لیکن قاضی صاحب نے وہ بیچ سے اٹھ گیا. پھر دوسرے نمبر پہ قاضی صاحب سے جو دوسرے نمبر پہ بندہ ہے، جسٹس ہے، وہ بھی قاضی صاحب کی سپورٹ میں وہ بھی اٹھ گیا. تو اس طرح سے یہ 9 لوگوں والا جو بیچ بنایا تھا بندیال صاحب نے، وہ بیچ ٹوٹ گیا. تو اس طرح سے وہ جو کھچڑی پکائی تھی چیف جسٹس کے آفس میں 2 وکلاء نے جا کے بیٹھ کے، اور وہ ایک وکیل لطیف کھوسا اور دوسرا اعتزاز حسن، انہوں نے جو اس کی آفس میں جا کر، روم میں جا کر جو باتیں کی، جو لوگوں نے بڑا اس پہ شور مچایا،
لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کیا ہے، یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، لیکن ہو رہا ہے بھائی، یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ قاضی صاحب انہوں نے کھچڑی پکائی تھی، انہوں نے کوئی ٹریپ ڈالا تھا، لیکن قاضی صاحب نے اس ٹریپ کو ہی توڑ ڈالا، اور اب یہ بیچ ٹوٹ گیا، اور آگے اب سب کے سب چینل اور سب کے سب ولاگر جو ہے نا، آج ٹاک آف ٹاؤن ہے ان کا یہ کہ بھائی سپریم کورٹ میں جو چیزیں کل جو باتیں ہو رہی تھی، لوگوں کے ذہن میں جو باتیں تھی، بہت سارے شکوک و شبہات تھے، وہ سارے کے سارے آج کلیئر ہو گئے، اور اب دیکھتے ہیں کہانی کس طرف جاتی ہے، یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور پھر آگے کیا ہوگا، یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ جن چیزوں پہ آج کل کانسنٹریٹ ہے، وہ سارے کے سارے سیاسی مسائل ہی ہیں اس ملک کے۔ اور ویسے تو ٹائم کی کمی ہے، میں اس حکومت کو جو ایک بڑا ایشو ہے، جو اس کا IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہونا، اور پھر لوگوں کو یہ خدشات ہیں کہ اگر IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اور پھر اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر کیا کیا تکلیفیں ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہ آنے والے ولاگ میں ہم رکھتے ہیں، کل یا پرسوں اس پہ بات کریں گے، اور کہ میرا یہ ولاگ اگر آپ کو پسند ہے تو بھائی پہلی فرصت میں ابھی جو یہ سائڈ میں نظر آ رہا ہے اس کو ہی دبا دیں، جو آئیکن ہے سبسکرائبر کا، تو سبسکرائب کر لیں میرے اس چینل کو۔ اگر آپ سبسکرائب کرو گے تو نئی میں ویڈیو تیار کروں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، لائک کریں، کوئی شیئر کریں اور کمنٹس کریں، تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔